بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور احمد نعت پاک چینل کو سننے والوں میرے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث شریف کی روشنی میں آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے معمولات بتاؤں گا جن کا ہماری زندگی میں بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم تو صرف یہی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ضروری ہے اور یہی کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے روزے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور آج کے دن وہ ہماری زندگی سے ناپید ہیں۔ ہم لوگ اس سے بالکل خالی ہیں۔ ہم لوگ صرف رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد کسی بھی روزے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن حدیث شریف سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں مزید کون کون سے روزے ہیں سال بھر میں، یہ سب چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ میری بات آپ سمجھیے دوستو۔ سب سے پہلے تو آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مسلسل روزہ رکھا جائے۔ بعض لوگوں کی عادت تھی صحابہ کرام میں جو مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ اس سلسلے کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا کہ مسلسل روزہ رکھوں یا رات بھر نوافل پڑھوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کبھی روزہ رکھ لیا کرو، کبھی افطار کر لیا کرو، اور رات میں سو بھی جایا کرو، اور نوافل بھی پڑھ لیا کرو، کیونکہ تمہارے بدن کا تم پر حق ہے۔ رات کا سونا اور جاگنا یہ سب ضروری ہے۔ زیادہ جاگنے سے آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے، تمہارے جاننے پہچاننے والوں کا تم پر حق ہے۔ یہ حدیث شریف کی روایت ہے، شمال ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ اب دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، اب آ گیا شوال کا مہینہ۔ شوال کے مہینے میں جو سب سے اعلیٰ عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے، وہ یہ ہے کہ کم سے کم 6 روزے اس مہینے میں رکھے جائیں۔ حدیث شریف سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھے، تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ یہ صحیح مسلم شریف اور معارف الحدیث میں حدیث پائی جاتی ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا پورا روزہ رکھا اور اس کے بعد شوال کے مہینے کا 6 روزہ رکھا، تو گویا اس کا یہ عمل ہمیشہ مسلسل روزہ رکھنے کے برابر ہو گیا، اور اس کا انشاءاللہ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کچھ خاص روزے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کی راوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ 4 چیزیں وہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1 عاشورہ کا روزہ، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ، اور نمبر 2 عشرہ ذی الحجہ، یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر کے 9ویں ذی الحجہ تک، جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، یہ 9 دن، اور تیسرے ہر مہینے کے 3 روزے، ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ اور اس کے علاوہ چوتھی جو بہت اہم ہے، وہ فجر سے پہلے کی 2 سنت، فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1 عاشورہ کا روزہ، نمبر 2 یکم ذی الحجہ سے لے کے 9ویں ذی الحجہ تک 9 دن یہ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور نمبر 3 ہر مہینے میں 3 دن رکھتے تھے، اور نمبر 4 فجر کے پہلے کی 2 رکعت سنت، یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ دوستو،
ایک روزہ اسی میں آتا ہے جس کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، ایام 20 کے روزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو حکم فرماتے تھے کہ ایام 20 یعنی مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کو روزہ رکھا کریں، اور فرماتے تھے کہ ہر مہینے کی ان 3 دنوں کے روزہ رکھنا اجر و ثواب کے لحاظ سے ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ یہ ایام 20 کے روزے کہے جاتے ہیں ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک رہا ہے۔ رمضان کے علاوہ جو روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں داخل تھے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عشرہ ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب دنوں میں کسی دن بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں محبوب ہے، یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو دوسرے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس عشرے کا ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کی نوافل کے برابر ہے۔ یہ جامع ترمذی اور معارف الحدیث کی روایت ہے۔ کتنا مختصر عمل ہے اور ثواب کتنا زیادہ ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک میں رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ رمضان کا روزہ جیسے تیسے ہم پورا کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کون کون سا روزہ رکھتے ہیں، اس کا محاسبہ کریں۔ تفصیلاً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا کیا کون کون سے روزے، غور سے سنیے اور دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشرہ ذی الحجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں دنوں کی عبادت دوسرے تمام دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور اس عشرے کا ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس کی ہر رات کی عبادت جو بھی نفلی عبادت کریں گے یہ شب قدر کے نفل کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے دوستو 15ویں شعبان کا روزہ ہے جو شب برات کے موقع پہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں نوافل پڑھو اور ان دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں آفتاب غروب ہوتے ہی اللہ جل شانہ کی ایک خاص تجلی اور رحمت پہلے آسمان پر اتر آتی ہے، اور وہ ارشاد فرماتا ہے کوئی بندہ ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کروں، کوئی بندہ ہے جو روزی مانگے اور میں اس کو روزی دینے کا فیصلہ کروں، کوئی ایسا مبتلا مصیبت ہے، کوئی ایسا پریشانی میں مبتلا شخص ہے جو مجھ سے صحت و عافیت کا سوال کرے اور میں اس کو عافیت عطا کروں۔ اس طرح کے مختلف قسم کے حاجت مندوں کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، مختلف ضرورت مندوں کو اللہ تعالیٰ اس رات پکارتے ہیں کہ اس وقت مجھ سے اپنی حاجتیں مانگیں اور میں عطا کروں۔ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی طرح اپنے بندوں کو اس رات میں پکارتی رہتی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ دوستو کتنی اہمیت کی حامل ہے وہ رات، شب برات کی رات۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا جامع ارشاد فرمایا ہے۔ ان سب جامع باتوں کو ہم سنیں اور غور کریں اور ہم دیکھیں کہ ہم اس پر ان سب چیزوں پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوستو ہفتے کے روزے کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ ایک ہے پیر یعنی دوشنبہ کا دن، اور دوسرے ہے جمعرات۔ پیر اور جمعرات کا روزہ، اس کے بارے میں کیا روایت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر یعنی دوشنبہ اور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے۔ پیر یعنی دوشنبہ اور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یوم عاشورہ میں روزہ رکھنا اپنا معمول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا، تو بعض اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس دن کو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں اور خاص اس دن ہمارے روزہ رکھنے سے ان کے ساتھ اشتراک اور تشابہ والی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیکن اگلے سال کا محرم آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ یہ صحیح مسلم و معارف الحدیث کی روایت ہے۔ یوم عاشورہ کا مطلب محرم کی 10 تاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ اس دن کا روزہ رکھا کریں، خود رکھتے تھے اور اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی رکھنے کا حکم فرماتے تھے۔ لیکن بعض صحابہ نے یہ بات بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ جو ہے یہ یہود و نصارہ سے مشابہت کرتا ہے، ان سے ملتا ہے، کیونکہ اس دن یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے وہ اپنا کوئی پروگرام بناتے ہیں اور اس دن وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اس دن ہمارے روزہ رکھنے سے اور ان کے اس پروگرام سے مشابہت ہو جائے گی، تو ہم اس سلسلے میں کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ اگلے سال میرا یہ حکم ہوگا کہ 9ویں ذی الحجہ کو بھی اس میں شامل 9ویں محرم الحرام کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے، یعنی 9 محرم کو اور پھر 10 محرم کو روزہ رکھا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلے سال محرم کی تاریخ آنے سے پہلے انتقال ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دوستو، اس طریقے کی بہترین جانکاریوں کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔